اہم خبر کہ پاکستان کو معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانے کا مشن، حکومت نے پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بڑا اقدام، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں پاکستان کی معاشی بحالی کی حکمت عملی جاری، منصوبے کے تحت پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی سمیت مختلف شعبوں سے استفادہ لیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، وزیر اعظم کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ مشکل فیصلوں سے معیشت کو بحرانوں سے نکالا، ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ معاشی بحالی کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانے کا مشن، حکومت نے پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بڑا اقدام لیا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں پاکستان کی معاشی بحالی کی حکمت عملی جاری کر دی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی سمیت مختلف شعبوں سے استفادہ لیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا یہ کہنا تھا۔ مشکل فیصلوں سے معیشت کو بحرانوں سے نکالا ہے، ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، معاشی بحالی کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی، حکومت کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی پاکستان آرمی بھرپور حمایت کرتی ہے اور اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا تو پاکستان کو معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانے کا یہ مشن ہے، اور اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب۔ بہت شکریہ عقیل کریم صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے ملک کو معاشی مسائل اور بحرانوں سے نکالنے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست سمت ہے؟ میرا اپنا خیال ہے بہت اچھا اسٹیپ ہے، اس وقت ضرورت بھی تھی، اور جو آج ان کی میٹنگ بھی ہے اور اس میں انہوں نے جو یقین دہانی کرائی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس وقت مشکلات ہیں، مشکل دن ہیں، ملک کرائسس میں ہے، اور یہ جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کی ضرورت تھی۔ لوگوں کے کانفیڈنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہم اسٹیپس لیتے رہیں گے، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا۔ جب کانفیڈنس بحال ہوگا تو لوگ ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لیں گے، اور اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے بزنس ایکٹیویٹیز کی۔ جو پاکستانی اس وقت پینک بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے جتنے اسٹیپس لیے گئے ہیں یہ کانفیڈنس کے لیے بہت ہی اچھے اسٹیپس ہیں۔ ٹھیک، عقیل کریم صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاقان نجیب صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ معاشی سمت بہتر کی جائے، درست سمت میں چلے، اس کے لیے سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے۔ جو آج اقدامات اٹھائے گئے ہیں، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ تو دیکھیں، پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آج کیا کیا گیا۔ کوشش یہ کرنے کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھی کسی طرح، ہم ڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں بڑے عرصے سے، ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، پر میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہو؟ وہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ فرینڈلی بنانے کا جو اکنامک ریکوری پلان ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس کو ان کو نام دیا گیا۔ اب اس میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروجیکٹس کون سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرا تو جو اس میں وہ پروجیکٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی ہے، پاکستان کے پاس اتنے بڑے کاپر اینڈ گولڈ کے ریزروز ہیں، ریکارڈ کا لون جو ہے اس کا تخمینہ $100 ارب کا ہے، جو اس میں سے ایکسپورٹ اوور دی ایئر نیکسٹ 50 ایئرز کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کی ریکوری شروع ہوگی ایگریکلچر سے۔ کیونکہ ہماری ییلڈ بہت کم ہے، نہ صرف اس میں، اور اس کا ایک جز ہے کہ ہم کسی طرح جو امپورٹ ہم کرتے ہیں، ہم $10 ارب کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری قوم کو سمجھنا ہے کہ امپورٹ بل کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس پہ ہے۔ اس کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنے کے لیے اگر ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ آئے گی، اگر کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، اگر میکنائزیشن ہوگی، تو وہ اس کا ایک جز ہے۔ ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان نے کام شروع کیا ہے، آپ کو پتا ہے ہم نے جہاز بھی باہر بیچے ہیں، ہم نے اپنا جو تھنڈر ہے جہاز وہ ہم نے باہر بیچا ہے، تو وہ اس کا آئی ٹی اور آئی ٹی ایس تو ہمیشہ رہے گا۔ انرجی میں نئی انویسٹمنٹ جو آنی ہے وہ آبویسلی اب گرین انرجی میں آنی ہے، تو یہ ہے اس کے مین جو کرنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک خطے میں، ایک دنیا میں واپس لایا جائے اس میپ پہ
کہ وی آر ناٹ آلویز بیگنگ فار منی, وی آر ناٹ آلویز لوکنگ فار لونز, وی آر ناٹ اونلی این IMF پرون کنٹری, بٹ ہمارے پاس اور بھی کچھ کرنے کی ہمت ہے, کچھ طاقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آف کورس فیسیلیٹیشن ایک بہت بڑی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کام کیا پاکستان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بہت کلیئر, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہم ون ونڈو آپریشن کر نہیں پاتے. یہ کام قطر نے کیا ہے. یہ انویسٹمنٹ ایجنسی ہے جو بائی پاس کرتی ہے نارمل لاز کو, اور کرنے کی بھی یہی ضرورت ہے. اگر ہم نے پاکستان کو مطلب یہ جو ابھی ہماری $350 ارب کی اکانومی ہے, اس کو تو ہمیں اگلے 5-10 سال میں سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کہیں اور لے کر جانا. اب اس میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروجیکٹس کون سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرا تو جو اس میں وہ پروجیکٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی ہے. پاکستان کے پاس اتنے بڑے کاپر اینڈ گولڈ کے ریزروز ہیں. ریکارڈ ایک لون جو ہے اس کا تخمینہ $100 ارب کا ہے, جو اس میں سے ایکسپورٹ اوور دی ایئر نیکسٹ 50 ایئرز کیا جا. تو وہ ہے. اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کی ریکوری شروع ہوگی ایگریکلچر سے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ییلڈ بہت کم ہے. نہ صرف اس میں, اور اس کا ایک جز ہے کہ ہم کسی طرح جو امپورٹ ہم کرتے ہیں, ہم $10 ارب کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی امپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری قوم کو سمجھنا ہے کہ امپورٹ بل کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس پہ ہے. اس کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنے کے لیے اگر ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ آئے گی, اگر کارپوریٹ فارمنگ ہوگی, اگر میکنائزیشن ہوگی, تو وہ اس کا ایک جز ہے. ڈیفینس پروڈکشن میں پاکستان نے کام شروع کیا ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے جہاز بھی باہر بیچے ہیں. ہم نے اپنا جو تھنڈر ہے جہاز وہ ہم نے باہر بیچا ہے. تو وہ اس کا IT اور ITES تو ہمیشہ رہے گا. انرجی میں نئی انویسٹمنٹ جو آنی ہے وہ آبویسلی اب گرین انرجی میں آنی. تو یہ ہے اس کے مین جو کرنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک خطے میں, ایک دنیا میں واپس لایا جائے اس میپ پہ کہ وی آر ناٹ آلویز بیگنگ فار منی, وی آر ناٹ آلویز لوکنگ فار لونز, وی آر ناٹ اونلی این IMF پرون کنٹری, بٹ ہمارے پاس اور بھی کچھ کرنے کی ہمت ہے, کچھ طاقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آف کورس فیسیلیٹیشن ایک بہت بڑی چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کام کیا پاکستان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بہت کلیئر, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہم ون ونڈو آپریشن کر نہیں پاتے. یہ کام قطر نے کیا ہے. یہ انویسٹمنٹ ایجنسی ہے جو بائی پاس کرتی ہے نارمل لاز کو, اور کرنے کی بھی یہی ضرورت ہے. اگر ہم نے پاکستان کو مطلب یہ جو ابھی ہماری $350 ارب کی اکانومی ہے, اس کو تو ہمیں اگلے 5-10 سال میں سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کہیں اور لے کر جانا. تو اٹس گڈ ایفرٹ. اب اس ایفرٹ کو ہمیں خاقان نجیب صاحب, آپ کا موقف سامنے آیا. محمد اسفر احسن صاحب بھی ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسفر احسن صاحب, ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایڈ نہیں چاہتا, ٹریڈ چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام آج عمل میں لایا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا اوور آل سسٹم ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, آپ کی جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, جو آپ کی اوور آل اکانومی ہے, اس میں کولیبریشن کی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا اس وقت بھی, اور آج بھی, میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو کولیبریشن امنگ اسٹیک ہولڈر, اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اس میں ملٹری ہے, اس میں بیوروکریسی ہے, جب تک یہ آپس میں کولیبریٹ نہیں کریں گے, جیسے دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے, سینٹرل ایشیا میں ہوتا ہے, آسیان میں ہوتا ہے, مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے, جو کنٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہاں سب کولیبریٹو انوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہم آئسولیشن میں کام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس جو نئی کونسل ہے اس کے قیام کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے اندر کچھ ڈسکلیمرز ہیں. وہ یہ کہ اس کو ایک کمپیٹنٹ تھیم کے تھرو اس کو رن کیا جائے. ادروائز اگر سب لوگوں نے ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے, تو صرف ملٹری کی انٹروینشن سے معاملات وقتی طور پہ تو صحیح ہوں گے, لیکن لانگ ٹرم جو اپرچونٹی ہمارے پاس ہے وہ شاید مویل نہ کر سکے. ہو یہ رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ پہ ہے وہ آئی تھنک اس پہ زیادہ فوکس ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. SIFC کا قیام پاکستان کے لیے ایک خوشائن خبر ہے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ سب کا بے حد شکریہ.